حیدرآباد کے ایلبی نگر علاقے میں واقع شریشٹا اورنج اسپتال میں ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب ایک خاتون نے ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے ڈاکٹروں اور اسپتال کے عملے پر مبینہ طور پر حملہ کر دیا، جس کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ اطلاعات کے مطابق للیتا نامی خاتون پیٹ میں شدید درد کی شکایت کے ساتھ ایلبی نگر کے شریشٹا اورنج اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچی۔ ڈاکٹروں نے ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد مختلف طبی معائنے کیے، جن میں کسی قسم کی بیماری یا صحت سے متعلق سنگین مسئلہ سامنے نہیں آیا۔ ڈاکٹروں کی جانب سے طبی طور پر کوئی مسئلہ نہ ہونے کی اطلاع دیے جانے پر خاتون مبینہ طور پر برہم ہو گئی۔ الزام ہے کہ اس نے ڈاکٹروں اور اسپتال کے عملے کے ساتھ بدتمیزی کی، انہیں گالیاں دی اور حملہ بھی کیا۔ واقعے کے بعد للیتا اسپتال سے نکل کر کار چلاتے ہوئے ونسلی پورم میں واقع سہارا اسپتال چلی گئی۔ اسپتال انتظامیہ نے واقعے کی شکایت ایلبی نگر پولیس سے کی، جس کی بنیاد پر پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ پولیس اس بات کی بھی تحقیقات کر رہی ہے کہ خاتون نے ڈاکٹروں اور اسپتال کے عملے کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کیا۔ واقعے کی اصل وجوہات تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی سامنے آئے گی۔ تلنگانہ بھر میں ووٹر لسٹوں کی تصدیق کے لیے شروع کیے گئے خصوصی جامع سروے یعنی کہ SIR کو 3 دن مکمل ہونے کے باوجود دارالحکومت حیدرآباد اور ریاست کے دیگر اضلاع میں بھی انتظامات انتہائی ناقص اور مایوس کن نظر آ رہے ہیں۔ گریٹر حیدرآباد کے 3 اضلاع حیدرآباد، رنگاریڈی اور میڈچل ملکاجگیری کے بشمول مختلف اضلاع کے BLOs روزانہ کے اہداف کو پورا کرنے میں شدید غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جملہ 10,000 پولنگ اسٹیشنز میں تقریباً 30% بوتھ لیول آفیسرز کو تاحال انیمیریشن فارم موصول ہی نہیں ہوئے۔ حالات اس وقت مزید ابتر ہو گئے جب یہ انکشاف ہوا کہ ایک طرف جہاں BLOs کو اندرما ساڑیاں تقسیم کرنے کی ڈیوٹی پر مامور کر دیا گیا ہے، وہیں دوسری طرف ہزاروں BLOs فیلڈ سے مکمل طور پر غائب ہیں۔ جب عوامی حلقوں اور ووٹرز کی جانب سے ان لاپتہ BLOs کو فون کیا گیا تو ان کا ایک ہی روایتی جواب سامنے آ رہا ہے: ہمیں ابھی تک فارمز ہی دستیاب نہیں ہوئے تو ہم سروے کے لیے کیسے آئیں گے۔ BLOs کے اس رویے اور فارمز کی عدم دستیابی نے اس پوری مہم کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، جس سے عوام پریشان اور الجھن کا شکار ہے۔ اگرچہ کہ اعلیٰ عہدیداروں کا دعویٰ ہے کہ حیدرآباد کے تمام 15 اسمبلی حلقوں کے لیے انیمیریشن فارمز کی چھپائی مکمل ہو چکی ہے، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ حیدرآباد میں 1000 سے زائد BLOs اب بھی فارمز کا انتظار کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے میرپیٹ علاقے میں ایک اپارٹمنٹ کی لفٹ اچانک گرنے سے کم از کم 8 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ ہنومان نگر میں میرپیٹ پولیس اسٹیشن حدود کے ایک اپارٹمنٹ میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق زخمی افراد ایک فلیٹ دیکھنے گئے تھے جو فروخت کے لیے رکھا گیا تھا۔ فلیٹ کا معائنہ کرنے کے بعد تمام 8 افراد گراؤنڈ فلور پر واپس آنے کے لیے لفٹ میں سوار ہوئے، تاہم لفٹ 4تھی منزل پر اچانک رک گئی اور اس کے بعد تیزی سے نیچے گر گئی۔ حادثے میں زخمی ہونے والوں کی شناخت 62 سالہ ٹی نرسیما سوامی، 51 سالہ پدمنی، 75 سالہ ٹی وینکٹیشورلو، 69 سالہ ٹی نرملا، 71 سالہ پی گوپالا سوامی، 65 سالہ پی رینوکا، 68 سالہ ٹی پدما اور 74 سالہ ٹی شوبھا کے طور پر ہوئی ہے۔ لفٹ گرنے کی زوردار آواز سن کر اپارٹمنٹ کے رہائشی فوری طور پر موقع پر پہنچے اور زخمیوں کی مدد کی۔ تمام زخمیوں کو ایلبی نگر کے خانگی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں کے مطابق ایک شخص کی حالت نازک ہے جبکہ دیگر افراد کا علاج جاری ہے۔ اطلاع ملتے ہی میرپیٹ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ پولیس نے لاپرواہی کے باعث شدید چوٹیں پہنچانے کے الزام میں مختلف دفعات کے تحت کیس کر لیا درج۔ مغربی ایشیا میں ایک بار پھر کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ معاہدے اور مذاکرات کی باز گشت کے دوران امریکہ کی جانب سے ہفتے کے روز ایران کے خلاف کیے گئے حملے پر ایران کی IRGC نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکہ کے 6 فوجی ٹھکانوں پر بڑا میزائل اور ڈرون حملہ کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ حملہ امریکہ کی طرف سے کی گئی جارحانہ کارروائی کا جواب ہے اور اسے انہوں نے فیصلہ کن جواب کہا۔ غور طلب ہے کہ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف فوجی آپریشن مکمل کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ اگر امریکہ کو جنگ دوبارہ شروع کرنے پر مجبور کیا گیا تو اسلامی جمہوریہ کا وجود ختم ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے ہفتے کے روز مسلسل دوسرے دن ایران کے خلاف فوجی کارروائی شروع کی۔ یہ حملہ آبنائے ہرمز کے قریب ایک آئل ٹینکر پر ڈرون حملے کے بعد کیا گیا۔ اس سے 2 ہفتے قبل طے پانے والے امن معاہدے کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی پھر بڑھ گئی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع نظام آباد کے آرمور شہر کے پرکٹ علاقے میں واقع بھارت چندرا اسکول میں اردو زبان کی تدریس پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ اسکول انتظامیہ نے ریاست میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہونے کے پیش نظر اردو کی تدریس کے لیے ایک مضمون کے استاد کا تقرر کیا تھا اور طلباء کو اردو پڑھائی جا رہی تھی۔ تاہم 2 روز قبل بعض افراد کے اعتراض کے بعد انتظامیہ نے عارضی طور پر اردو کی تدریس روک دی۔ ہفتے کو مبینہ طور پر BJP کے چند قائدین اسکول پہنچے، جہاں انہوں نے پولیس جوان کی موجودگی میں پرنسپل کو دھمکاتے ہوئے تمانچہ رسید کر
کر دیا، ان کے ساتھ زبردستی کرنے اور موبائل فون چھین لینے کی کوشش کی۔ اطلاع ملتے ہی جمعیت علماء اور دیگر سماجی و سیاسی مسلم تنظیموں کے قائدین بڑی تعداد میں اسکول پہنچ گئے۔ اس موقع پر مجلس کے آرمو ٹاؤن صدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ بی جے پی قائدین نے پولیس کی موجودگی میں اسکول میں داخل ہو کر پرنسپل کو تھپڑ مارا اور فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسکول انتظامیہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو کارروائی کرنا محکمہ تعلیم اور پولیس کا اختیار ہے، نہ کہ کسی سیاسی جماعت کا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے، اس لیے اردو پڑھانا کوئی جرم نہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، نظام آباد پولیس کمشنر اور دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اسکول میں داخل ہو کر ہنگامہ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہو۔ حیدرآباد کے شنکرپلی پولیس اسٹیشن حدود میں ایک فزیو تھراپسٹ کے خلاف کیس درج کر لیا گیا، جس پر الزام ہے کہ اس نے علاج کے لیے آنے والی خاتون کو جنسی طور پر ہراساں کیا۔ بعد میں یہ کیس 0 FIR کے طور پر درج ہو کر جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن کو منتقل کر دیا گیا۔ متاثرہ خاتون کندھے کے درد کے علاج کے لیے 2025 کے اگست اور ستمبر میں موکلا میں واقع 24 فزیو تھراپی کلینک میں گئی تھی۔ جوبلی ہلز روڈ نمبر 35 سے تعلق رکھنے والے فزیو تھراپسٹ سنیل کمار پر الزام ہے کہ اس نے علاج کے دوران خاتون کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کیا اور اس کی اجازت کے بغیر اسے بوسہ دیا اور جنسی طور پر ہراساں کیا۔ جب خاتون نے اس سے سوال کیا تو اس نے معافی مانگ لی۔ اس واقعے سے متاثرہ خاتون ڈپریشن کے شکار ہو گئی اور اسے کاؤنسلنگ بھی لینی پڑی۔ شکایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزم بغیر اجازت جوبلی ہلز میں کلینک چلا رہا تھا اور جب حکام کے معائنے کی اطلاع ملی تو اس نے راتوں رات وہاں سے سامان منتقل کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے مزید تحقیقات شروع کر دی۔ روزنامہ سیاست اور ویسٹرن ہاسپٹل لکڑی کا پل کے تعاون و اشتراک سے شروع کیے گئے اقضا کارڈ اسکیم کے تحت 160 ائمہ و مؤذنین میں اس کارڈ کی تقسیم عمل میں آئی۔ ائمہ و مؤذنین کے معیاری اور کفایتی علاج کی سہولت کے لیے شروع کیے گئے اس اقضا ہیلتھ کارڈ اسکیم کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب عامر علی خان صاحب، نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست نے کہا کہ ویسٹرن اسپتال انتظامیہ نے جب ان سے رجوع کیا کہ امت مسلمہ کے لیے کوئی فلاحی خدمت صحت کے میدان میں شروع کرنے کا ارادہ ہے تو انہوں نے سب سے پہلے ائمہ و مؤذنین کے لیے معیاری طبی سہولتوں کی فراہمی کی تجویز پیش کی، جسے ویسٹرن اسپتال انتظامیہ نے قبول کیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ادارے سیاست کے تعاون و اشتراک سے شروع کی گئی اس اسکیم کے تحت کارڈز رکھنے والے ائمہ و مؤذنین کو رعایتی و کفایتی قیمت پر علاج کی سہولت حاصل رہے گی۔ عامر علی خان صاحب نے بتایا ہے کہ دواخانے کی جانب سے فراہم کی جانے والی سہولتیں بالخصوص دواخانے میں دوران علاج شریک رہنے والوں کو مفت طبی تشخیص، مفت رہائش، علاج کے دوران مکمل رہنمائی و معاونت کے علاوہ ان پیشنٹ کیئر فراہم کیا جائے گا۔ کارڈ رکھنے والے ائمہ و مؤذنین کو ادویات کے علاوہ دوران علاج کی جانے والی طبی تشخیص کے سامان کی قیمت ادا کرنی ہوگی اور لیبارٹری میں کیے جانے والے معائنوں کے لیے رعایتی قیمت ادا کرنی ہوگی۔